آج بات کرتے ہیں احتساب کی، اور احتساب کے نام پر مذاق اب بھی جاری ہے۔ کیس نیب کی طرف سے بنایا جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، قومی خزانے سے پیسہ لیا جاتا ہے، میڈیا کو مبینہ کرپشن کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے، کسی مخصوص سیاستدان جس کو احتساب کے نام پر نشانہ بنانا ہوتا ہے اس پر چوری بدعنوانی کے الزام لگائے جاتے ہیں، اس کی عزت افزائی کی جاتی ہے، پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، ریفرنس بنا کر عدالتوں میں کیس بھیجے جاتے ہیں، ثبوتوں اور قانونوں کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، اس حوالے سے بلند بانگ دعوے بھی کیے جاتے ہیں۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جہاں چیزیں بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں وہاں آپ کو نیب کا رویہ بدلتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ وہی کیس جس پر کرپشن کے حوالے سے بہت پہلے بات کی جاتی تھی، کیس بنائے جاتے تھے، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ثبوت نہیں، کیس غلط بنا تھا۔ یہ سب ہوتا رہا ہے، یعنی کیس بنتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، لیکن نیب کے اندر کسی کا بھی احتساب نہیں ہوتا۔ ایک بات طے شدہ ہے، یا تو کیس غلط بنایا جاتا ہے یا کیس کو غلط ختم کیا جاتا ہے، لیکن کوئی حکومت، کوئی عدالت، کوئی پارلیمنٹ نیب سے یہ نہیں پوچھتی کہ قوم کے کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کر جھوٹا کیس بنایا یا جھوٹ بول کر کرپشن کا جو کیس تھا اس کو ختم کروایا۔ اس سارے معاملے پہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے۔ بات کرتے ہیں خبر کی جو چند دن پہلے ٹی وی پر چلتی ہے کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں دائر جعلی بینک اکاؤنٹس توشہ خانہ گاڑیوں سے متعلق ریفرنس میں اہم پیش رفت آتی ہے، اور نیب جس نے سابق وزیر اعظم یا نواز شریف، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ کرپشن کا کیس بنایا تھا، وہ عدالت بھیجتی ہے اس کیس کو، اور وہی عدالت نواز شریف کو ریفرنس سے بری کرتے ہیں کہ استدعا کر دیتی ہے۔ اور نیب جس نے پہلے الزام لگایا تھا کہ نواز شریف نے توشہ خانہ سے مرسیڈیز گاڑی لی جبکہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اپنی رپورٹ میں نیب یہ کہتی ہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے 1997 میں گاڑی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو تحفے میں دی تھی جو انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کروا دی تھی۔ اس کے بعد حکومت آتی ہے یوسف رضا گیلانی کی، اور نیب رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2008 میں اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے، اور یوسف رضا گیلانی نے نواز شریف کو گاڑی خریدنے کی آفر کی، اور نواز شریف نے گاڑی توشہ خانہ سے نہیں لی بلکہ نواز شریف نے تو گاڑی ٹرانسپورٹ پول سے خریدی تھی۔ نیب نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے تحفہ ملی گاڑی کو توشہ خانہ میں جمع کروایا، جبکہ جو خریدی گئی تھی گاڑی وہ اس وقت توشہ خانہ کا حصہ نہیں تھی۔ رپورٹ میں نیب آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ عدالت نواز شریف کو توشہ خانہ ریفرنس سے خارج یا بری قرار دے سکتی ہے۔ اب اس سارے معاملے کو دیکھنے کے بعد، اس سارے معاملے کو اور اس ساری بات کو اگر مذاق نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ سمجھ نہیں آتا کہ جن عدالتوں کے سامنے احتساب کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے وہ ایسے مذاق کا نوٹس کیوں نہیں لیتی؟ عدالت نیب سے یہ کیوں نہیں پوچھتی کہ وہ آج لکھ کر عدالت کو دے رہی ہے، وہ اس وقت جو کہہ رہی تھی کہ یہ چور ہے، اس نے گاڑی چوری کی اور توشہ خانہ سے لی، قانون کی خلاف ورزی کی، وہ آج کیسے کہہ رہی ہے کہ آپ اس شخص کو کلین چٹ دے دیں؟ لیکن عدالتوں کے انصاف کا معیار آپ خود ہی دیکھ لیں کہ وہ سوال اٹھائے جاتے ہیں تو وہ نہیں اٹھتے۔ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ہی دیکھ لیں کہ جو توشہ خانہ کیس نواز شریف، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف کوئی 4-5 سال پہلے بنایا گیا تھا، اب وہی نیب آپ کے سامنے بتاتی ہے، اور وہی نیب جس نے عمران خان کے خلاف چند ماہ پہلے دائر ہونے والے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ الیکشن سے چند دن پہلے سنا کر انہیں اور ان کی اہلیہ کو 14 سال کی سزا دی اور کوئی 1.5-2 ارب روپے کا جرمانہ سنایا، سزا بھی سنائی، اور احتساب کے نام پر اس کو مذاق کہیں گے تو کیا ہی کہیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ نیب کا احتساب کیا جائے اور نیب کے افسران کو سزائیں دی جائیں جو گزشتہ 2-2.5 دہائیوں کے دوران جھوٹے کیسز بناتے ہیں اور انہیں ختم کرواتے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس مذاق کو ختم کریں، کیونکہ یہ وہی نیب ہے جو سہارا میڈیا کا بھی لیتی ہے، چند شخصیات کا بھی لیتی ہے جو ہمیں بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ نواز شریف چور ہے، عمران خان چور ہے، آصف زرداری چور ہے، سبھی چور ہیں۔ لیکن کیا اگر سب چور ہیں تو نیب ٹھیک ہے؟ نہیں، ان میں سے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہی لوگ ہمیں بیٹھ کر بھاشن دیتے ہیں، بڑے بڑے ریفرنس دائر کرتے ہیں، سارا دن آپ کو ٹی وی پہ سننے کو ملتا ہے کہ سب چور ہیں، سب نے چوری کی ہے، سب نے وارداتیں ڈالی ہیں، لیکن جو واردات آپ کے قومی خزانے کے ساتھ ڈال رہی ہے اس کا سوال کوئی کیوں نہیں پوچھتا نیب سے؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ جو کیس بنا کر آپ نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے چوری کی، حکومتی قومی خزانے سے پیسے لوٹے، وہ پیسے ریکور نہیں ہوتے، وہ پیسے واپس نہیں آتے، بلکہ وہ آہستہ آہستہ کیس ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو اگر کیس ختم ہی کرنے ہیں یا تو پھر بنائیں نہ، اگر بنانے ہیں تو پھر اس کے ایویڈنس پرووائڈ کریں، کیونکہ ہمیں بعد میں سننے کو ملتا ہے کہ ثبوت نہیں مل رہے، فائلیں نہیں مل رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، تو اس سے نقصان آپ صرف اور صرف پاکستان کا کر رہے ہیں۔ اگر یہی مذاق چلتا رہا تو پھر آپ کو قانون کے ساتھ مذاق ہوتا نظر آئے گا، آپ کو اپنے ادارے مزید ان کا بیڑا غرق ہوتا نظر آئے گا اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔